الرحیم وبی نستعین وخیر من الناصرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ تعالیٰ فی کتاب الحکیم والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ درود بھیجے محمد والے سب سے پہلے پروردگار کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ماہ مبارک کے ان ایام میں ہمیں توفیق دی کہ ہم پھر سے اس کی بندگی اور عبودیت کر سکیں۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، پروردگار نے اسے بنایا ہے، ایسا خلق کیا ہے کہ اس کی بہت ساری ضروریات ہیں اور وہ اپنی ضروریات کی تامین کے لیے، اس کی کوشش کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ آپ کو آج پوری دنیا کے اندر جو انسان نظر آ رہا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جو اپنی ضرورت کے لیے کئی کیا کیا محنتیں کرتا ہے، کہاں سے کیا کیا کام کرتا ہے، اور سب کی سب ساری چیزیں کس لیے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات کو پوری کرنا چاہتا ہے۔ اور روایت کی روشنی میں بھی ایک انسان کو رزق حلال کمانے کے لیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے، لیکن یہاں ایک ضرورت جو ہم پوری کرتے ہیں وہ زیادہ تر ہماری ضروریات مادی ہیں، ہماری ظاہری ضرورت ہے، ہمارے بدن کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں لباس چاہیے تو ہم ایک ایسی دکان پر جاتے ہیں جہاں سے لباس تہیا ہو سکتا ہے، لباس آمادہ ہو سکتا ہے۔ کھانا بھوک لگی ہے، انسان کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے، ریسٹورنٹ میں جاتا ہے جہاں سے انسان کھانا اپنا تہیا کر سکتا ہے۔ تو انسان اپنی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا ہے۔ وہیں پر پروردگار نے انسان کو ایسا خلق کیا ہے کہ اس کے بدن کے ساتھ ایک اور چیز اٹیچ کی ہے، وہ ہے روح انسان کی۔ اس روح کی بھی ضروریات ہیں، اس روح کو بھی ضروریات کو انسان کو پورا کرنا ہے۔ اب اس کے لیے اسے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا چیز اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، وہ ظاہر ہے کیونکہ روح پروردگار ہی کی طرف سے ہے۔ اور اس روح کے لیے خوراک کیا ہے، اس روح کے لیے غذا کیا ہے، اس روح کا لباس کیا ہے، تو اس کے لیے انسان کو رجوع کرنا پڑتا ہے ان سے کہ جو اس علم کو جانتے ہیں یا جو اپنی روحوں کو کمال تک پہنچا چکے ہیں۔ تو قرآن سب سے زیادہ بہترین ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی ہر ضروریت کو پورا کرتا ہے، کیونکہ خود قرآن کے اندر پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ہر خشک اور تر کو قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اب انسان کی روح کی کیا ضرورت ہے، انسان کی روح کو کیا چاہیے، اس کے لیے پروردگار نے اس ماہ مبارک کو، ماہ تربیت کو ہمارے درمیان میں رکھا ہے کہ انسان اپنی بدن کی ضروریات کو تو ہر وقت پورا کرتا ہے، لیکن شاید کیونکہ زندگی کے اندر انسان غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی بدن کے علاوہ بھی کوئی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ پروردگار ماہ رمضان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ پروردگار ماہ رمضان میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے کہ پروردگار ماہ رمضان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر خدا رمضان میں تبدیل ہو جائے تو اس کا مطلب خدا کی ذات میں چینج آ گیا ہے، تغیر، جبکہ خدا کی ذات میں تبدیلی نہیں ہے، تو پھر کیوں اتنی زیادہ رحمتیں اور مغفرتیں اور برکتیں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ہم عام دنوں کے اندر متوجہ نہیں ہیں اپنے رب کی طرف۔ اس ماہ رمضان کے اندر یہ خود لطف الہی ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کروا لیتا ہے۔ کس سے؟ کہ تم صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہو، یعنی اپنے بدن کی ضرورت کو ظاہراً تھوڑا کم کرو تو تمہیں خود بخود اپنی روح کی ضرورت پتہ چل جائے گی۔ اور یہی لطف الہی کہ پروردگار ہمیں اس مہینے میں جب بلا رہا ہے تو بھوک اور پیاس کے ساتھ بلا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان ہو سکتا ہے کسی ظاہری دعوت میں جائے، بولے قبلہ کم کھائیے گا، ذرا کھانا کم ہے، مہمان زیادہ ہیں، تو یہاں تو نظر آتا ہے کہ کھانا کم ہے، لیکن خدا کے یہاں تو رزق اور نعمتیں کم نہیں ہیں، تو پھر خدا یہ کیسا میزبان ہے کہ بھوک اور پیاس سے دعوت کر رہا ہے؟ تو یقیناً خدا بھوک اور پیاس سے اس لیے دعوت نہیں کرتا کہ خدا کے یہاں نعمتیں کم ہیں، رزق کم ہے، نہیں، خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم دوسری نعمتوں کی طرف متوجہ ہوں، اور وہ ہے ہماری روح کی غذا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ روح کے لیے پروردگار نے اس ماہ رمضان میں مختلف دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں۔ دن میں آپ کو بھوک اور پیاس کے ساتھ، شام کو آپ کو دعاؤں کے ساتھ، دعا افتتاح کے ساتھ، دعا ابو حمزہ عثمالی کے ساتھ، دعا سحر کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، یعنی اس طرح آپ کو دسترخوان دے رہا ہے کہ آپ اپنی روح کو جو ہے وہ تامین کر سکیں، روح کو اپنی غذا دے سکیں۔ اور جو شخص اپنی اس روح کو بلند کر پایا اس مہینے میں، وہی شخص کمال تک پہنچتا ہے۔ روح کی پرواز بہت زیادہ مہم ہے۔
کیونکہ انسان عام زندگی کے اندر غافل ہے، بھول گیا ہے۔ اب انہی ایام کے اندر جہاں پروردگار نے خود ماہ رمضان کے روزوں کو واجب کیا، اس کی شب و سحر کو ہمارے لیے پر برکت قرار دیا، 10 دن رحمت کے، 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے، 10 دن جہنم سے نجات کے، یعنی اور پھر اس کے بعد ایام ہیں، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ مہم جو کہ کل کی شب یقیناً ہمارے لیے ہوگی، شب قدر۔ شب قدر کی جو تاخیراتیں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ کیوں پروردگار نے ان ساری چیزوں کو اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے؟ خدا چاہتا ہے کہ بہانے سے اپنے بندے کو اپنے پاس بلائے۔ خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ایک دن ایک رات کا تعین کر دیتا کہ یہ شب قدر ہے، یہ نہیں کہا کہ شب قدر جو ہے وہ ہم نے ماہ رمضان کے اندر قرار دی ہے۔ اب کون سی رات شب قدر ہے تو پھر ظاہر ہے ہمیں اس کے لیے روایات کا سہارا لینا پڑتا ہے، معصومین سے رجوع کریں۔ تو معصومین نے بھی 3 جو تاخیراتیں ہیں ہماری، ان کو جو ہے وہ بیان کیا۔ ان کے لیے وہ بھی مشکل نہیں تھا، وہ اس کو بھی ایک رات کو بیان کرتے، لیکن انسان کو بہانہ دیا کہ شاید اس بہانے سے انسان کچھ راتوں میں آ کر پروردگار کی عبادت کرے، کچھ بہانے سے آ کر بیٹھ جائے۔ اور میں بیان پڑھا تھا آیت اللہ خامنائی کا، کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی شب قدر کی راتوں کو غنیمت شمارے، یعنی ان کے لمحوں کو، حتیٰ جیسے ہی شب شروع ہو گئی ہے ہم کیا انتظار کرتے ہیں کہ ہو اب شب ہو گئی، افطاری ہو گئی، مسجد میں کب پروگرام شروع ہوگا؟ جی 11 بجے شروع ہوگا۔ اب 11 بجے شاید ہم سمجھتے ہیں کہ 11 بجے شب قدر ہماری شروع ہے، جبکہ جیسے ہی مغرب ہو گئی شب قدر شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ نے ضروری نہیں ہے کہ آپ سب بہت اچھا ہے کہ انسان مسجد میں آئے اور جمع ہو کر عبادت کرے، دعا پڑھے، لیکن اپنی توجہ کو اس لمحے سے ہر وقت آن کر لے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ نماز سے اٹھ کے جائیں گے تو فوراً آپ سب سے پہلے کیا کام کریں گے؟ اپنے موبائل کو سائلنٹ سے ہٹائیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کسی نے کال کرنی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز مجھ سے مس نہ ہو، کوئی اگر مجھے کال کرے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، ہمیں اپنے آپ کو آن کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ آف ہوئے ہوئے ہیں، ہم لوگ سائلنٹ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ پروردگار کی رحمتیں کس طرح نازل ہو رہی ہیں۔ ہمیں خود اپنے سگنلز کو اچھا کرنا پڑے گا۔ ہم بالکل اس ڈیوائس کی طرح ہیں، ہم بالکل، مشین جو ہے وہ انسان نے بنائی ہے اور انسان جانتا ہے کس طرح مشین بنتی ہے اور اس نے اپنے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے بنائی ہے۔ اور جوانوں کے لیے بہترین ہوتی ہے مثال کہ جب ایک چیز ڈیوائس خراب ہو گئی ہے، موبائل خراب ہو گیا ہے، تو انسان کتنا اس کے پیچھے آگے بھاگتا ہے کہ اس کو صحیح کرا لیں، کیونکہ مجھے کال ریسیو نہیں ہو رہی ہیں، اسکرین پہ تصویر نہیں آ رہی ہے، میسج نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کا ایک حصہ ہے وجود کا۔ بالکل انسان کا وجود بھی ایسے ہی ہے۔ انسان کو بہت ساری چیزیں سنائی نہیں دیتی عالم میں، اس عالم کے اندر پروردگار نے بہت ساری چیزوں کو رکھا ہے، لیکن مجھے سنائی نہیں دیتا۔ مجھے بہت ساری چیزیں اس دنیا میں دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے کب دکھائی دیں گی؟ کیا میں اس دنیا سے جب چلا جاؤں گا؟ تو جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس وقت تو میرے پاس سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کروں، اپنے آپ کو آن کروں۔ اور آن کیسے کروں گا؟ یہی وہ راتیں ہیں، یہی وہ لمحات ہیں، یہی وہ ایام ہے کہ جب میں اپنے آپ کو آن کر سکتا ہوں، اپنے بدن کے وائرس کو ختم کر سکتا ہوں۔ کیسے ختم کروں گا؟ زیارت پڑھ کر، دعا پڑھ کر۔ شب کی دعائیں ہیں، دعا ابو حمزہ عثمالی ہے، کتنی بہترین دعا ہے۔ اگر ہم پوری تو ظاہر ہے بہت طولانی ہے، اگر تھوڑی تھوڑی سی تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور اصل ہدف کیا ہے دعا کا؟ دعا کا ہدف پروردگار سے ارتباط پیدا کرنا ہے، رابطہ پیدا کرنا ہے۔ برے روزے کی حالت ہے تو انسان دقیق جو ہے وہ روایت جو ہے وہ بعض اوقات نہیں پڑھ سکتا، بہرحال پھر بھی میں کتاب لے کر آیا کہ بعض اوقات انسان کتاب کا سہارا لیتا ہوا روایت کو پیش کرے، لیکن روایات کی روشنی میں غافل شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ شبیں دعا کی شبیں ہیں۔ انسان غافل کیا ہے کہ بس دعا تو مانگ رہا ہے، لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہے۔ اس کا وجود تو مسجد کے اندر ہے، اس کا وجود تو مصلی پر ہے، اس کے ہاتھ تو اٹھے ہوئے ہیں بارگاہ میں، مگر اس کا ذہن کہیں اور ہے۔ جب اس کا ذہن کہیں اور ہے، وہ غافل ہے، وہ دعا نہیں وہ جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول نہیں ہونی ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اپنے پورے کے پورے وجود کو اس کی طرف جو ہے وہ کر سکیں۔ یعنی ماہ رمضان جو ہے وہ تجدد حیات کا مہینہ ہے، یعنی انسان دوبارہ سے اپنے آپ کو پیدا کرتا ہے، اپنے کھوئے ہوئے وجود کو پاتا ہے۔ بہار ہے ماہ رمضان، کس چیز کی؟ انس با قرآن، قرآن کے ساتھ
کی بہار ہے. بہار کس کو کہتے ہیں؟ بہار کہتے ہیں کہ جب پھول کھلتے ہیں, پرانے پھول جڑ پتے جو ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں اور دوبارہ سے رونق آتی ہے, ہریالی آتی ہے, سبزہ آتا ہے, یعنی دوبارہ سے زندگی آتی ہے, تبدیلی آتی ہے. رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے. اگر ہم اس مہینے کے اندر تبدیل نہیں ہو پائے, میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ آج 16-17واں روزہ ہے, میرے اندر کتنی تبدیلی آئی, میرے اور میرے پروردگار کے رابطے میں, گفتگو میں, کلام میں کتنی تبدیلی آئی. اور اگر تبدیلی نہیں آئی ہے تو پھر مجھے بیٹھنا چاہیے. جیسے میں بعض اوقات اپنے سافٹ ویئر کو دوبارہ ری انسٹال کرتا ہوں کہ ہینگ ہو گیا ہے سسٹم, کام نہیں کر رہا, اسی طرح مجھے اپنے وجود کو بھی ری انسٹال کرنے کی ضرورت ہے. مجھے تفکر کی ضرورت ہے, مجھے خلوت کی ضرورت ہے. جلوت کے اندر تو میں بہت عابد ہوں, جلوت کے اندر تو میں بہت انقلابی ہوں, بہت نعرے لگاتا ہوں, بہت بڑا عزادار ہوں, بہت گریہ کرتا ہوں, لیکن میں اپنی خلوت میں کیسا ہوں؟ اس ماہ رمضان انسان کو خلوت عطا کرتا ہے کہ اس لمحے کے اندر, سحر کے اندر تم پروردگار سے باتیں کرو. اور کب انسان اپنے رب سے باتیں کرے گا؟ انسان تو اپنی زندگی میں اتنا مشغول ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول گیا ہے, اور اپنے رب کو تو یقیناً انسان بھول گیا ہے. اللہ ایک ہے, سب جانتے ہیں, آپ بچے سے پوچھیں بچہ ہی بتائے گا جی اللہ ایک ہے. لیکن اللہ کو میں نے کبھی درک کیا؟ اپنے پروردگار کو کبھی میں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا؟ میں نے اس کے وجود سے اپنے وجود کو آشنا کیا, لمس کیا میں نے اپنے آپ کو اس سے؟ نہیں کیے پرواہ. جبکہ پروردگار کیا ہے کہ میں تمہاری شہرت کے بھی زیادہ قریب ہوں, تو میں یہ قربت کو کب حاصل کروں گا؟ اور جس کی پشت پناہی کے اندر پروردگار کا سہارا ہوتا ہے, توکل پر خدا ہوتا ہے, وہ ظاہراً دنیا میں کسی کا خوف نہیں کھاتا. آپ کے سامنے جو اولیاء خدا ہیں, اللہ کے بندے ہیں, انبیاء, معصومین, کیوں نہیں گھبرائے؟ پورے لوگ مشرک تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, ہر نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی مشکلات تھیں, مگر ایک شخص اللہ کا نمائندہ تھا, بالکل نہیں گھبراتا تھا. آپ کے سامنے خاتم المرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ, یعنی پورا کا پورا معاشرہ مشرک ہے, جہالت کا دور ہے, مگر ایک شخص نے آ کر پورے معاشرے کو تبدیل کر لیا. کتنی تھریٹس تھیں رسول خدا کو, یہ کر دیں گے, مار دیں گے, اس طرح کر دیں گے, پھر اس کے بعد لالچیں دی گئیں, یہ لے لو, بادشاہت لے لو, اس کو لے لو, اس کو لے لو, مگر نہیں, کیونکہ خدا کی پشت پناہی تھی, خدا کے لیے کام تھا, تو رسول خدا کو کوئی روک نہیں پایا. اگر آج ہم بھی سیرت معصومین پر, سیرت انبیاء پر عمل کریں, تو اگر ہم خدا کے لیے زندہ ہیں, خدا کے لیے کام کریں. دیکھیں انسان کی خلقت کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ کمال تک پہنچنا ہے. کون سا کمال؟ کمال کیا ہے کہ انسان اپنے مقصد حیات کو پہچانے. میری مقصد کیا ہے میری زندگی کا؟ ایک تو ظاہراً ہماری زندگی مقصد ہے, میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں عالم ہوں, میں اسکالر ہوں, میں بڑائی ہوں, جو بھی انسان کا پروفیشن انسان کام کر رہا ہے, لیکن یہ تو اس کا ظاہراً جہاں اس کا وجود چل رہا ہے سسٹم کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ. لیکن ایک انسان کا جو وجود جو پروردگار نے اسے دیا ہے, جس کا حساب کتاب ہونا ہے, جس کا اس نے جواب دینا ہے, جس کے ذریعے سے وہ روز محشر بزرگ بن سکتا ہے, اپنے وجود کو بزرگ کر سکتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی روح ہے. اور جس کی انسان کی روح کمال تک جاتی ہے, وہ دنیا میں بھی کمال تک پہنچا ہوا ہے. ایک شہید کا واقعہ شاید میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو. شہید جو ہے وہ 32 سال کا شہید ہے, اور نیوکلیر سائنٹسٹ ہے, وہ ایران کا سب سے آخری نیوکلیر سائنٹسٹ وہی ہے جس کو شہید کیا گیا ہے. وہ 32 سال کا ہے. جب اس کے گھر پہ شہادت کے بعد آیت اللہ خامنائی رہبر انقلاب جب جاتے ہیں تو ان کے گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے, مبارکباد دینے کے لیے, تو ان کے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے اندر 2 خوبیاں تھیں. ایک خوبی کیا تھی کہ وہ اپنے پروفیشن میں یعنی نیوکلیر ٹیکنالوجی کے اندر بہت ہائی کلاس تھا, اس کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا, اور یہی وجہ ہے کہ اس کو شہید کیا گیا. دشمن گھبرا گیا کہ جب ایسے نیوکلیر سائنٹسٹ ہوں گے تو ایران تو ترقی کر جائے گا, جمہوری اسلامی ترقی کر جائے گا, تو اس کو مار دیں. بہرحال انہوں نے اس کو تہران کے اندر ہی جو ہے وہ شہید کر دیا. دوسری چیز اس کے اندر کیا تھی؟ کہا کہ دوسری جو چیز خوبی اس کے اندر تھی, وہ اس کی پہلی خوبی کے اوپر حاوی تھی, کنٹرول تھی. وہ کیا ہے کہ یہ خدا کا عبد تھا, یہ بندہ تھا, یہ رات کی تاریکی میں جو پروردگار کی عبادت کرتا تھا, اس نے اس کا درجے کو بہت اوپر لے کے چلا گیا. اب آپ سوچیں کہ 32 سال کا جوان, اس کی ہماری اپنی عمر 32 سے کئی آگے گزر چکی ہے, 32 سال کا جوان خدا کی بارگاہ میں کیا تضرع کرتا ہوگا,
وہ کیسی تضرع کرتا ہوگا. اور اگر وہ تضرع کرتا تھا تو آیت اللہ خامنائی کو کیسے پتہ چل گیا اس شب کی تاریکی میں کوئی جوان عبادت کرتا ہے. تو میں نے پہلے بھی کئی جگہ عرض کیا کہ ہم تو اسے رہبر ہی نہیں مانتے کہ جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ اس کا جوان شب کی تاریکی میں کیا کرتا ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہ بہت بڑے عالم مجتہد فقیہ، علوم ریاضیات، علوم نجوم اور بہت سارے علوم پر جو ہے وہ کنٹرولڈ ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کشف جب کیا عرفان کے جو سیر و سفر ہوتے ہیں کہ میں جب بھی آسمانوں پر پہنچا اور جس آسمان پر پہنچا میں نے اپنے آپ سے پہلے آیت اللہ خامنائی کو پایا ہے. یعنی یہ درجہ ہے، یہ مقام ہے اس عارف کا. صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ سب سیاسی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لیڈر ہے، رہبر ہے، نہیں، کمال جو ہے وہ شخصیت کے اندر ظہور کیے ہوئے ہے. یہ ہم تو خیر چلو شیعہ ہیں یہ مانتے ہیں، نان مسلم یا دوسرے فرقے کے لوگ جو بھی ان کی شخصیت کو دور سے دیکھتے ہیں وہ اپنے اوپر قابو نہیں کر پاتے. شخصیت کا ایسا کرشمہ ہے، کیا ہے؟ صرف اور صرف ولایت علی ابن ابی طالب ہے کہ جو سینوں کے اندر ایسی ڈٹی ہوئی ہے کہ دشمن اس سے خوف کھاتا ہے. دشمن مجھ سے کیوں خوف کھاتا ہے؟ دشمن آپ سے کیوں خوف کھاتا ہے؟ کیونکہ آپ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حب رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. اگر آپ اپنے دلوں سے محبت نکال دیں ختم، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ کا قصور یہی ہے کہ آپ ولایت علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں. آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ بچپن سے یا علی کہہ کر بڑے ہوئے ہیں. اگر آپ یہ ساری چیزیں نہیں کرتے، کیونکہ امام علی ہی سے تو مشکل ہے لوگوں کو، آج سے نہیں، صدر اسلام سے مشکل ہے. تو انسان اپنے آپ کو بزرگ کیسے کر سکتا ہے؟ کہ آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے اندر یہ کوالٹیز تھی. اور کیا کوالٹیز تھی؟ کہ روز محشر ظلمت، تاریکی، اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے وہاں پر، اور لوگ کئی عرصے تک کھڑے رہیں گے، مشکلات کے لائن لگی رہے گی. اس روز ظلمت کے اندر، اس اندھیرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے بدن سے نور نکلے گا، اور نور اتنا ہوگا کہ اور بھی لوگ اس کے نور کے اندر جو ہے وہ سفر جو ہے وہ قیامت کا طے کریں گے. کہتا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے کہ جس کے بدن سے نور نکلے گا. آپ سوچیں گے 32 سال کی عمر میں اس جوان نے خدا کی کیا عبادت کی ہے، اپنے آپ کو کس کمال پر لے کے چلا گیا. تو یہ ہم جوانوں کے لیے، لوگوں کے لیے کہ ہم اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھیں، اس لمحات کو غنیمت سمجھیں. کہ عام دنوں کے اندر تو ہم لوگ خود غافل ہیں، میں خود غافل ہوں، میری اتنی عبادتیں نہیں ہیں، لیکن اس ماہ کے مہینے کے اندر تو میری عبادتیں ہیں، مجھے دعوتیں بھی ہیں، دعا ہے، شب دعا ہے، یہ فلانا پروگرام ہے، درس ہے، قرآن کی تلاوت ہے، مختلف پروگرام ہیں. تو میں اپنے آپ کو ان لمحات کو غنیمت سمجھوں. اور اس میں سے ایک شب قدر کہتے ہیں اندازے کو. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں لکھتے ہیں کہ قدر کے معنی اندازے کے ہیں. اندازے کس چیز کی اندازہ گیری؟ کہ انسان کے جو 1 سال تک کے آنے والے واقعات ہونے والے ہیں، چاہے اس کا رزق ہے، چاہے اس کی ٹریولنگ ہے، چاہے اس کی مسافرت ہے، چاہے اس کا دنیا سے چلے جانا ہے، موت ہے، حیات ہے، ان سب کا جو ہے وہ شب قدر کے اندر جو ہے وہ پورا اندازہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. اب اس شب کے اندر جہاں یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ جب ہم اس شب کو عبادت میں گزاریں گے تو پروردگار کا الہی جو قلم ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے رقم جو ہے وہ لکھے گا. اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم ان عبادتوں کو، ان شبوں کو اپنے لیے کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں. مختلف اعمال ہیں. اعمال تو آپ کے لیے آسان ہے، مفاتیح الجناح کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، سورتوں کی تلاوت ہے، 2 رکعت نماز ہے، قرآن کے اعمال ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ شب قدر کے اندر اگر آپ کا ماحول ہے، اگر آپ دوست احباب ہیں، تو وہ تھوڑی سی علمی گفتگو کریں. شب قدر کے اندر علمی گفتگو ضرور کریں، کیونکہ خود علم ایک رزق ہے. اور اس شب میں جب آپ علمی گفتگو کریں گے تو علمی رزق میں آپ کے اضافہ ہوگا. اور آپ سمجھ لیں کہ ایک کیمرہ ہے جو آپ کو پوری شب قدر کی رات کو دیکھ رہا ہے. اب آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا، تو بعض اوقات ہم ہوتے ہیں مسجد کے اندر، کیونکہ ہم بھی ظاہر ایسی معاشرے کے پلے بڑے ہیں، تو جیسے مولانا صاحب جب تک نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، جیسی چائے کا وقفہ آیا، کچھ کھایا، تو پھر ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم کوئی اور ہیں. وہاں جا کر ہم وہ دنیا کا ہنسی مذاق ہے، ایک دوسرے کو ٹونٹ کرنا، ساری چیزیں. تو پرہیز کریں، گناہوں سے پرہیز کریں. گناہ کون سے؟ آپ بولیں خدا نہ خواستہ ہم کو گناہ کرتے نہیں. معاشرہ دیکھیں ایسا ہو گیا ہے، کیونکہ ہم معاشرے میں آتے جاتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا کہ گناہ ہو رہا ہے. غیبت اتنی عام ہو گئی ہے، اور کتنا سخت گناہ ہے، اشد من الزنا، روایت کی روشنی میں کہ اتنا سخت، یعنی زنا سے بھی بدتر ہے غیبت. لیکن ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں، میں نے دیکھا ہے
اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم غیبت کیے جاتے ہیں. اور سوچیں شب قدر کی رات جہاں عبادت کی رات ہے، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہو رہے ہیں. میں ظاہر مفصل روایات نہیں پڑھ سکتا کیونکہ روزے کی حالت کے اندر انسان ہے کہ ورنہ کہ کس طرح ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور کہاں کہاں حضرت جبرائیل آتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، ہماری تقدیر لکھی جا رہی ہے اور ہم خدا نہ خواستہ اس میں کسی کی غیبت کریں. تو یعنی سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے اعمالوں کو، ہم نے اپنی ساری چیز کو ریت کے اوپر ڈال دیا ہے، تباہ اور برباد کر دیا ہے. کوئی ہیرا لیا اور اس کو پانی کی گہرائی میں پھینک دیا ہے، اب آپ ڈھونڈتے رہیں اس کو. پرہیز کریں یقیناً اور ایک دوسرے کو ٹوکیں، اس میں کوئی شرم نہیں ہے. اس روزے محشر جو سختی اور عذاب جھیلنا پڑے گا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آج ہم سے کوئی ناراض ہو جائے، بعد میں مان جائے گا. لیکن آپ روکیں کہ بھئی آپ یہ بات کر رہے ہیں دوسرے کی، میں نہیں جانتا، میں اس شخص کو جانتا ہوں لیکن میں اس کی عادتوں کو نہیں جانتا. اگر وہ میرے پر آیا نہیں ہے تو آپ اس کو بیان نہ کریں. تو معاشرے میں عام ہو گیا اس کی برائی اس کی برائی، اور پھر ٹی وی کے پروگرام اور انسان کو ہر وقت اس پہ گفتگو کرنا اور یہ مسائل سیاسی اور ان پر بعض اوقات علماؤں کے بارے میں بیان کرنا، علماؤں کے بہرحال. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے. دیکھیں اگر میں برا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ میں برا ہوں اور کوئی برائی کی ہے، تو آپ اپنے وقت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں میری برائی کو بیان کر کے؟ آپ اپنے وقت کو غنیمت شماریں، آپ اصلاح کے لیے کام کریں، آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کریں. تو شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ جس کا ہر لمحہ کاؤنٹ ہوتا ہے، ہر چیز کاؤنٹ ہوتی ہے. پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اسی ماہ مبارک میں، اسی قدر کے اندر، رات کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے. قرآن جیسی کتاب کے جس کو جو ہے وہ پہاڑوں نے اور دوسری چیزوں نے اپنے آپ کو امانت لینے سے انکار کر دیا، مگر قلب پیغمبر پر جو ہے وہ قرآن کو نازل کیا گیا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے. قرآن جیسا کہ بیان بھی کیا، قرآن کا کچھ بھی، اور ہمیں قرآن کی آیتوں روایتوں سے قریب رہنا چاہیے. تو ہمیں اس رات کو اور زیادہ موقع ہے کہ اگر ہم اس رات کو تھوڑا بھی تلاوت کریں گے قرآن کی، تو انشاءاللہ یہ جو تلاوت ہے، کیونکہ کیا ہے کہ یہ جو رات ہے، اور روایت کی روشنی میں بھی اور قرآن کی آیت بھی کہتی ہے کہ یہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں کی شبوں سے جو ہے وہ بہتر رات ہے. یعنی جو اس رات کو عبادت کرے گا وہ کئی ہزار مہینوں کی شبوں میں جو عبادت کرے گا اس سے. اور جب انسان اس رات میں قرآن کی تلاوت کرے گا تو آپ سوچیں، اور قدر کی رات ہے، آپ کے تقدیر لکھی جائے. جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کے پورے سال کے لیے قرآن کو لکھا جائے گا. اور ایک اور چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے اس شب میں، وہ صدقہ دینا ہے کہ انسان اکثر بھول جاتا ہے. اس شب میں انسان نماز تو پڑھ لیتا ہے، باقی اعمال بھی کر لیتا ہے، لیکن صدقہ دینا انسان بھول جاتا ہے. تو اگر ہم اپنی اس شب کی شروعات ہی صدقے سے کریں، کہ دیکھیں نا ہم تو پروردگار سے مانگ ہی رہے ہیں اور مانگتے ہی رہیں گے اس شب کو، یہ عطا کر، وہ عطا کر، رحم کر پروردگار. تو پروردگار بھی تو کہتا ہے کہ تم بھی تو کچھ عطا کرو، تم بھی تو کچھ دو، میں تم پر رحم کروں تو تم بھی لوگوں پر رحم کرو. یعنی پھر میں اس شب کو دیکھوں کہ اگر میں کسی سے ناراض ہوں، میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، تو میں اس سے معافی طلب کروں. کسی نے میرے حق میں غلطی کی ہے تو میں اس کو معاف کر دوں، میں اس کو رحم کر دوں. یعنی جب جس چیز کا تقاضا میں اپنے پروردگار سے کر رہا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے، وہ میرے گناہوں پر پردے ڈال دے، تو مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہے لوگوں کے لیے. اگر میں ویسا نہیں کر رہا تو پھر میرے وجود میں تبدیلی نہیں آ رہی، بس پھر میں مانگے جا رہا ہوں چیزیں. تو صدقہ دے کر اس شب کی شروعات، جب آپ صدقہ دیتے ہیں، روز صدقہ دیتے ہیں، کیا روایت کی روشنی میں یہ ہے کہ جب انسان صبح صدقہ دیتا ہے تو شام تک امان میں رہتا ہے، شام کو صدقہ دیتا ہے تو دوسرے دن صبح تک امان میں رہتا ہے. تو ہم ہر روز صدقہ دیتے ہیں، کیا ہے کہ ہمارا یہ دن جو ہے وہ ہمیں مصیبتوں اور بلاؤں سے بچ سکیں. اس طرح جو شب قدر کو صدقہ دیتا ہے وہ پورے سال کی اپنی امانت کر لیتا ہے. یعنی جو ایک رات کو صدقہ دے گا، پورے سال کے لیے اس کے لیے حفظ و امان جو ہے وہ لکھا جائے گا. اور روایت میں بھی ہے اپنے رزق کو صدقہ دے کر اضافہ کرو. صدقے کو آپ صدقہ دینا یہ نہیں ہے انسان، یہ خدا کا عجیب نظام ہے کہ جو خدا کہتا ہے تمہیں تنگی ہے، یہ ہے وہ، جو روایت کی روشنی اس کا مفہوم یہی ہے کہ انسان دے کر اپنے دروازوں کو کھلوائے. تو شب قدر جو ہے وہ اتنی مہم ہے. کیوں مہم ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ بات وہی ہے، گھوم پھر کر بات وہیں آتی ہے. خدا ہمیں اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے، خدا ہمیں اپنا موتی بنانا چاہتا ہے. کیسا موتی؟ کیونکہ دیکھیں آج کا جو زمانہ ہے، ظاہر ہے
معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں واپس پوشیدہ نہیں ہیں, چھپی ہوئی نہیں ہیں. ملک کے حالات ہیں, اطراف کے حالات ہیں, یمن کے حالات ہیں, عراق کے حالات ہیں, سارے حالات آپ کے سامنے, سیریا کے حالات ہیں. دنیا کس طرف بڑھ رہی ہے, دشمن کس طرح جو ہے وہ اپنا دائرہ اسلام کے گرد تنگ کیے چلا جا رہا ہے. طالبان کی صورت میں, داعش کی صورت میں, تکفیریت کی صورت میں کس طرح اسلام کے اندر ہی رکھ کر اسلام کے اوپر ایک حملہ ہے. کون ان کو فنڈ کرتا ہے, کون ان کو تامین کرتا ہے, یہ ساری چیزیں آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. ایسے دور کے اندر جو پر آشوب دور ہے, فتنے کا دور ہے, انسان تفتیش کے اندر, انسان کنفیوز ہے کہ حق کہاں ہے اور میری کیا ذمہ داری ہے, وہاں پر سب سے زیادہ امام زمانہ سے متصل ہونے کی ضرورت ہے. اور اس متصل ہونے کے لیے اپنے اندر خصوصیت پیدا کرنی پڑے گی. اور وہ کیسے انسان پیدا کرے؟ بھئی عام دنوں کے اندر تو ہمارے پاس ہم کیا قبلہ آفس جاتے ہیں, شام آتے ہیں, ٹریفک ہوتا ہے, پھر یہاں مسائل ہیں, یہ مسائل ہیں, اب ہم کیا کریں؟ پھر گھر ہے, پھر بچے ہیں, پھر یہ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں تو قبلہ یونیورسٹی جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر ٹیوشن ہے, تو پھر یہ, یعنی ہمارے پاس ایک بہانہ ہے. اور بہانہ ظاہراً جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ظاہراً صحیح بھی ہے, بہرحال انسان بہانے بھی کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے تو اپنے حالات کو دیکھ کے ہی کرتا ہے, لیکن اس میں کہتا ہے کہ ہم کیا کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں. مگر کم از کم اس ماہ مبارک کے اندر تو ہمیں موقع ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور اس شب قدر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے امام زمانہ سے توسل کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح, ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کس کے اوپر؟ روح. کس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ ملائکہ میرے اوپر, آپ کے اوپر نازل ہوتے ہیں. ملائکہ کسی مقام پہ نازل ہوتے ہیں؟ نہیں, ملائکہ حجت خدا پر نازل ہوتے ہیں. یعنی حجت خدا کے وجود کا یقین اور دلالت ہے یہ شب قدر, کہ حجت خدا اس دنیا میں ہے, زندہ ہے, بس ہم نہیں دیکھ سکتے, غیبت کے پردے کے اندر ہے زندہ. تو یہاں پر آپ کو اپنے اس امام سے متصل ہونا پڑے گا شب قدر کے اندر, اور امام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا سب سے زیادہ مہم کام ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ کہ جب تک میں خالص بندہ نہیں بن جاتا. دیکھیں خالص پن بہت ضروری ہے. جس طرح آپ کچھ بھی کر لیں بہت سارے کاموں کے اندر, اگر کوئی دوائی خالص یا اگر کوئی کیمیکل خالص نہیں ہے تو وہ اثر نہیں کرتی ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, اور بعض اوقات خالص چیزیں نایاب ہو جاتی ہیں, ملتی نہیں ہیں. بولیں یہ ملاوٹ والی چیز ملتی ہے, خالص نہیں ملتی. تو انسان کتنی جدوجہد کرتا ہے اس خالص پن کو ڈھونڈنے کے لیے. سونا خالص کیسے ہوتا ہے؟ ایک لیکوڈ ہے, ایک ایسڈ ہے, اس کے اندر سونے کو ڈالیں تو خود بخود اس کے اطراف کی چیزیں جو ہیں وہ گھل جاتی ہیں, اور بعد میں جو خالص سونا ہے وہ نکل آتا ہے. شب قدر ہم لوگوں کو خالص کرنے کے لیے ہے. اپنے آپ کو اس شب قدر میں اس طرح ڈال دیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے. اور جب ہم اس شب قدر سے نکلیں گے تو بالکل خالص نکلیں گے, جیسا ہمارا امام ہم سے چاہتا ہے. خالص کون ہے؟ میں ایک شہید کا واقعہ پڑھا تھا, شہید برون سے, کیونکہ ادارے یہ شہداء جو ہیں یہ چلے گئے, اور یہ جس راستے پر گئے حق کا راستہ ہے, اور ان کی اختتام یعنی شہادت یہ بتاتی ہے کہ حق پر تھے. ورنہ میں زندہ ہوں, آج اچھی باتیں کر رہا ہوں, کل پتہ نہیں میں حق پر رہوں گا کہ نہیں رہوں گا, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی یقین نہیں ہے. جب تک میں اس راستے پر مر نہیں جاتا تب تک میں حق پر نہیں ہوں, میں امتحان کے کھٹیرے پر کھڑا ہوں. یہ شہداء جو ہیں وہ چلے گئے ہیں, اور شہداء حق کے راستے پر ہیں. تو شہید برونسی مشہد کا رہنے والا شہید ہے, وہ اس کا خالص پن آپ دیکھیں کہ شہید ہے, اور کتنا شہید ہے, کیسا شخص ہے کہ اپنے زمانے کے اندر اپنا جو اس کی کمپنی یونٹ تھی اس کا ہیڈ ہے, بڑی شخصیت ہے, جنرل ہے. اب اس کو گاڑی دی جاتی ہے کہ بھائی آپ جنرل ہیں, آپ گاڑی اور ڈرائیور آپ کو دیا ہے. اب اس کو اتنا یہ مشکل لگتا ہے کہ یہ جو مجھے بیت المال سے گاڑی مل گئی ہے, ڈرائیور مل گیا ہے, اس کا میں حساب کتاب کیسے دوں گا. ابھی بڑی کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے ڈرائیور کو ہٹوا دے, کہ خود اب لائسنس نہیں ہے. تو اس کہتے ہیں جو جنگ کے علاقے ہیں وہاں پر تو شرن کوئی اشکال نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر کچھ اور نہیں تو میں گاڑی چلا لوں گا. مگر ان کا بھی آپ شہر تو جاتے ہیں, شہر جانے کے لیے آپ کو ڈرائیور چاہیے. اب یہ شہر جاتا ہے, جا کر اپنے ایک دوست سے کہتا ہے کچھ کریں, مجھے لائسنس جو ہے وہ بنوا کے دیں. کہتا ہے کیوں, آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کے پاس تو ڈرائیور ہے. کہتا ہے نہیں, میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ اس ڈرائیور کے اخراجات, اس کی ساری چیزیں میری وجہ سے بیت المال سے اس تک پہنچ رہی ہیں. میں روز محشر اپنا جواب گو نہیں ہوں, تو میں اس کا کیسے جواب دوں گا. یہ خالص پن. یعنی ایک اور ان کے دوست ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ جب یہ جنگ پہ تھے, السلام علیکم, جنگ پہ تھے تو کچھ بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو واشنگ مشین جو ہے وہ دی گئی اس زمانے کے اندر,
کہ گھر والوں کو دیں. تو کہتے ہیں وہ ابھی نہیں آئے تھے تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی ہے, تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے وہ آئیں, مجھے پتہ ہے انہوں نے نہیں لینی ہے, میں خود گھر پہنچا دیتا ہوں. گھر پہنچا دیا. اب یہ واپس آئے, انہوں نے واپس آ کر ان سے غصہ کیا کہ آپ کیسے میری بغیر اجازت کے کوئی چیز. کہتا ہے میں نے نہیں دی ہے, اوپر سے مجھے آرڈر آیا تھا, میں نے دے دی ہے. کہتا ہے آپ یہ ساری چیزیں دے کر ہمیں منحرف کرنا چاہتے ہیں, ہمیں دنیا کی طرف کرنا چاہتے ہیں. ہم جنگ ان چیزوں کے لیے تو نہیں لڑ رہے ہیں, ہم تو جنگ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں, اور اسلام کے لیے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور بہت ناراض ہو, کہا کہ جس طرح آپ آئے تھے اس طرح اس کو واپس لے کے چلے جائیں. تو وہ بھی کہہ رہا میں بھی اتنا زیادہ ڈھیٹ تک, میں نے کہا میں بھی اس دفعہ واپس نہیں لے کے جاؤں گا, رکھی رہے. اور وہ واشنگ مشین جب تک یہ شہید نہیں ہو گیا, شہادت کے بعد بھی وہ واشنگ مشین کاٹن کے ڈبے میں رکھی رہی. گھر والوں کو حق نہیں تھا کہ استعمال کرے. وہ خود سید کہتا ہے کہ میں نے شہادت کے بعد جا کر اس واشنگ مشین کو ہٹا کر دوسری واشنگ مشین گھر والوں کو دی ہے. یہ خالص پن, اور اس خالص پن کا نتیجہ آپ دیکھیں کیا ہے کہ یہ ایک دن جنگ کے حالت میں ایک جگہ پر جو جنگی اسلحہ ہوتا ہے ان کو بند کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت گرمی کی شدت ہے, تو دیکھتا ہے کہ ایک باحجاب خاتون چادر کے اندر ان ڈبوں کو اپنے پاؤں سے بند کر رہی ہیں, یعنی ہماری مدد کر رہی ہیں. تو اس نے دیکھا کہ خواتین ہوں گی جو جنگ میں آتی ہیں, تو اس نے مگر دیکھا کہ جو باقی فوجی ہیں وہ متوجہ نہیں ہے کہ کوئی خاتون ہے. کہتا میں گیا اور بڑے ادب سے احترام سے, خاتون کا چہرہ اس طرف تھا, چادر کے اندر تھی. میں نے کہا ان کو کہ بہت شکریہ آپ یہ کام کر رہی ہیں, بہت اچھا ہے, مگر جنگ میں خواتین کو اجازت نہیں ہے اس علاقے کے اندر جہاں آپ کھڑی ہیں. تو وہ خاتون کہتی ہیں مگر تم کیا میرے بھائی کے لیے کام نہیں کر رہے؟ تو کہتے ایک دم مجھے امام حسین یاد آ گئے. وہ کہتے میں ابھی اسی حالت کے اندر عجیب تھا, تو اچانک سے انہوں نے کہا کہ جو ہماری مدد کرتا ہے ہم اس کی مدد کے لیے خود آتے ہیں. یعنی ایسا شہید تھا کہ اس کو اہل بیت نظر آتے تھے, یعنی اپنے آپ کو خالص کر دیا تھا. ہم اپنی زندگی میں کب خالص ہوں گے؟ امام زمانہ تک پہنچنا آسان نہیں ہے. امام زمانہ جس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہوں, وہ کون ہے کہ کائنات اس کے چکر میں باقی ہے؟ حجت ہے خدا کی, کائنات اسی کے چکر میں باقی. اگر وہ نہ ہو تو دنیا میں قیامت برپا ہو جائے. یعنی سب کچھ اس کی وجہ سے ہے. اب اس کو کیسے لوگ چاہیے, کس طرح کے لوگ چاہیے؟ کبھی ہم نے سوچا, اپنی طرف نگاہ کیا؟ یہ ماہ رمضان, یہ شب قدر اصل میں اپنے آپ کو اس تک پہنچانے کے لیے ہے. دیکھیں ثواب تو ہمیں ملنا ہی ہے, ہمیں تو جنت کا تو سرٹیفکیٹ ہمیں ملا ہی ہوا ہے کہ بھئی جنت تو ہمیں مل ہی گئی ہے. جو اہل بیت کی محبت کو رکھتا ہے روایتوں کی روشنی میں ہے, جو وہ جہنم میں نہیں جائے گا, وہ جنت میں جائے گا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جنت تک جانے کا جو راستہ ہے اس کو کون طے کرے؟ اور کئی لوگ ہیں کہ جو صراط مستقیم میں چل رہے ہوں گے پھسل جائیں گے جہنم کی طرف. بھائی جب آپ کو کوئی بھی ملک یا کوئی بھی آپ کو ویزا مل جائے تو ٹکٹ تھوڑی ملتا ہے, راستے کا سفر کا پورا چیزیں تو آپ کو خود طے کرنی ہے. برزخ خود طے کرنی ہے, صراط مستقیم خود طے کرنا ہے. اب اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے, اپنے آپ کو ریڈی کیا ہے. دیکھیں دنیا میں مشکلات ہیں اور رہیں گی. دنیا جو ہے, دنیا مادے سے ہے, مادے کی ذات میں ہے مشکل. آپ مشکل کو اس مادے سے جدا نہیں کر سکتے جب تک آپ اس مادی دنیا میں ہیں. مشکلات ہیں, چاہے وہ الگ الگ طرح کی ہوں, ہر شخص کی الگ مشکل ہے. کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے تو اس کو کوئی اور مشکل ہے, کوئی عالم ہے تو اس کو کوئی اور مشکل ہے, تو جاہل ہے کوئی اور مشکل ہے, بچے کو کوئی اور مشکل ہے, بزرگ کو کوئی اور مشکل ہے, خاتون کو, ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مشکل ہے. ہمیں ان مشکلوں ہی میں اپنے آپ کو پروان چڑھانا ہے, ہمیں انہی مشکلوں میں اپنے آپ کو کمال تک لے کے جانا ہے. کیونکہ تاریخ اسلام نے دکھایا ہے کہ لوگوں نے انہی مشکلات میں اپنے آپ کو کمال تک پہنچایا ہے. کربلا اس چیز کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جتنی بھی مشکلات ہوں, جتنا بھی دائرہ تنگ کر دیا جائے, جتنا بھی تمہارے اوپر دشمن حاوی ہو جائے, تم اس مشکل کے اندر اپنے آپ کو اتنا کمال پہ لے جاؤ کہ کئی سال گزر جائیں گے, پوری تاریخ میں سوائے تمہارے کربلا کے کچھ اور نظر نہیں آئے گا. بہترین مثال ہے ہمارے درمیان میں کربلا. ہم تو مشکلوں میں پلے بڑھنے والے لوگ ہیں, ہمیں مشکلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے.
ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کتنا مضبوط ہوں اس مشکل میں. امام حسین علیہ السلام، درود بھیجے محمد والے محمد. مولا کی جو ذات ہے، ہستی ہے، ہمارے لیے یقین کریں ایک میگنیٹ ہے کہ ہم اپنے قلبوں کو، اپنی روح کو امام کی طرف امام ہمیں کھینچتا ہے. 40 کی مثال آپ کے سامنے. اس سال جو 40 میں مجمع تھا وہ بے نظیر مجمع تھا. یعنی ہر سال 40 میں بہت رش ہوتا ہے، لیکن اس سال کئی گنا زیادہ مجمع تھا. کیا وجہ ہے؟ ایک بہت بڑے عارف تھے اور ہمیں توفیق ہوئی شب 40 ان کے ساتھ. تو ہم نے ان سے کہا کہ بہرحال ہم کسی سے بات کر رہے ہیں فون پہ اور انٹرنیٹ پہ، تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے زیادہ لوگ ہیں جو 40 میں جو ہے وہ کربلا کی طرف آئے چلے جا رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ مت کہو کہ کتنے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ یہ کون سی چیز ہے کہ جس نے ان سارے لوگوں کو کھینچا ہوا ہے، کون سی چیز ہے. آخر امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ شب قدر ہے، شب قدر کو گریہ کریں امام حسین کے لیے. اس لیے زیارت امام حسین پڑھنا جو ہے وہ شب قدر کے اعمال میں سے ہے کہ بغیر امام حسین کے ہم کسی کمال پہ نہیں پہنچ سکتے. آپ دیکھیں زیارت امام حسین ہر وہ رات جو کہ عبادت کی رات ہے، 15 شعبان ہے، اس طرح اور باقی جتنی راتیں ہیں، رجب کی راتیں ہیں، شعبان کی رات ہے، دعائے عرفہ، ہر وقت میں ہر جگہ میں کوئی اور زیارت کا ذکر نہیں ہے، صرف زیارت امام حسین کا ذکر ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ بغیر امام حسین کے کوئی بات پہنچ ہی نہیں پاتی ہے، کوئی کمال پہنچ ہی نہیں پاتا ہے؟ تمام انبیاء، تمام ارواح، کسی کے لیے روایت نہیں ہے، صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے روایت ہے کہ شب جمعہ سب کی روحیں کربلا جاتی ہیں. تو آخر امام حسین نے کیا کیا ہے ایسا؟ اور اگر جو کیا ہے اس کو میں نے کتنا درک کیا ہے؟ بس آپ کی خدمت میں آخری ایک واقعہ بیان کروں اور آپ سے زحمت، کیونکہ روزے کی حالت بھی ہے اور آپ بغیر لائٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی بہرحال سخت امر ہے. انسان اپنی زندگی میں تجربات سے سیکھتا ہے اور بعض اوقات انسان کی زندگی میں مختلف تجربے ہوتے ہیں. تو اس کو میں مارچ میں 40 میں بھی کربلا میں گیا زیارت کی. 40 میں اتنا رش تھا کہ میں صحیح طرح کیا میں ذریعے امام حسین علیہ السلام تک پہنچ ہی نہیں پایا، اتنا رش تھا. میں نے کوشش کی، یعنی گھنٹے لگ جاتے تھے صرف حرم میں داخل ہونے کے لیے، اور پھر اس کے بعد پھر اندر جو ہے وہ میں کئی دفعہ پہنچنے کی کوشش کی زیارت کے قریب گیٹ تک. اتنا ریلا آیا مجھے اس نے 2 دفعہ باہر اٹھا کے پھینک دیا. دل بڑا ٹوٹا کہ بہرحال ہم لوگ ظاہر عادی ہیں، ہم لوگ جب تک ذری کو ہاتھ نہ لگائیں تو ہم سمجھتے ہیں بہرحال زیارت نہیں ہوئی. بہرحال حالانکہ زیارت تو ہو ہی جاتی ہے، انسان یہاں سے بھی کر سکتا ہے وہاں، لیکن بہرحال ایک انسان کو ہوتا ہے ذری کو ہاتھ لگائے. مگر میں نے کہا مولا زیارت نہیں ہو پائی ہے، ہاتھ نہیں لگ پایا ہے، تو میں جا تو رہا ہوں لیکن دوبارہ جلدی بلا لیجئے گا. تو ایسے ہی ہوا، مولا نے پھر دوبارہ مارچ میں تھوڑے دنوں بعد بلا لیا، زیارت پہ چلے گئے. اب زیارت پہ گئے تو ہم کیا کہتے ہیں امام حسین سے ہمیشہ کہ مولا نوکری عطا کرے. کس کی؟ اپنے فرزند کی، اپنے بیٹے کی جو ابھی ہمارے درمیان ہے. مجھے اس کی نوکری چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. ہمیشہ یعنی میں نے اپنی زندگی کا یہ فریضہ بنا لیا ہے کہ جب بھی ان زیارت مقدسہ پہ جاتا ہوں میں سب سے پہلی دعا یہی مانگتا ہوں، اور یہ ان سے جو مانگو یہ کبھی رد نہیں کرتے، یہ ہمیشہ دیتے ہیں. اور جب ان سے آپ بار بار کہیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھ سے کچھ کہیں 2-3 دفعہ تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا. تو یہ تو کائنات کے کریم لوگ ہیں، ان کے دروں سے تو کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے در پر جائیں؟ تو میں ہمیشہ کی طرح کہ مولا نے کیا کیا کہ میرا امتحان لے لیا. اس مارچ کے اندر جب میں زیارت پہ گیا تو میری فیملی بھی تھی، میرا بچہ بھی تھا، اور میرے جو سالے تھے وہ بھی پاکستان سے زیارت پر آئے تھے. تو میرا بیٹا جو ہے وہ 7.5 سال ابھی 8 سال کا ہو گیا. تو وہ اپنے ماموں کے ساتھ کہ بھائی آپ ہر روز رات کو جاتے ہیں، رات حرم میں گزارنے، مجھے بھی لے کے جائیں. اور ضد کر بڑا اپنے آپ کو تیار کر کے ٹوپی ووپی پہن کے اور گلے میں جو ہے وہ سبز شال پہن کے اور جو ہے وہ ریڈی ہو کر جو ہے وہ اپنے ماموں کے ساتھ زیارت پہ چلا گیا. میں نے کہا ان کو کہ رات طولانی ہو جائے گی، آپ اس کو چھوڑ دیجیے گا، حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کر کے دیر ہو جائے گی، یہ سو جائے گا. مگر نہیں، وہ بضد تھا
چلو. میں سو رہا تھا, فجر کا وقت ہوا, اچانک سے دروازہ ہوٹل کا کھلا, اذان ہونے والی تھی یا ہو رہی تھی, تو جو میرے بردر ان لا تھے وہ آئے, ان کے ہاتھ میں میرے بیٹے کے جوتے تھے. کہا کہ بیٹا آیا؟ میں کہا نہیں. کہہ رہے پتہ نہیں کہاں ہے. کہتے اس کو میں نے حرم میں حضرت امام حسین میں بٹھایا تھا اور میں واپس آیا ہوں, 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے, وہ نہیں مل رہا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اچھا وہ کیونکہ کراچی سے آئے تھے تو انسان گھبرا بھی جاتا ہے کیونکہ کراچی کے حالات ان سے ایسے ہیں. تو میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, حرم میں ہی ہوگا, کہاں جانا ہے اس نے. خیر خلاصہ میں نے کہا کہ چلو پہلے پروردگار کی عبادت تو کر لو, بچہ تو مل ہی جائے گا. نماز پڑھی, فوراً پھر میں گیا حضرت عباس کے حرم سے ڈھونڈتا بہرحال پہنچے بین الحرمین. خدام کو حرم امام حسین میں بولا, انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں کھڑے ہوں, یہاں جائیں, یہاں دیکھیں. خلاصہ حرم میں ڈھونڈتے رہے, بچہ نہیں ملا. حرم کے اطراف ڈھونڈتے رہے, بچہ نہیں. اچھا بچہ بھی بچہ نہیں ہے کہ بولیں کہ بچہ ایک ہو گیا, نہیں. بچہ ایسا ہے کہ ایک تو اس کو فارسی بھی آتی ہے, عربی بھی تھوڑی بہت سمجھ لیتا تھا, اردو بھی اس کو اچھی آتی ہے, اور وہاں پر 70% لوگ ایرانی تھے ان دنوں میں, اور اس کو ہوٹل بھی پتا تھا کہ ہوٹل کہاں ہے. تو یہ بہت زیادہ تفتیش کا باعث تھا کہ بچہ کہاں چلا گیا. اب ذرا یہ میں بیان کر رہا ہوں, آپ اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے, لیکن میں تو بہرحال کچھ آیتیں روایتیں پڑھی ہوئی تو تھوڑا میرا دل مطمئن تھا. لیکن جو میرے رشتہ دار تھے ان کی حالت غیر ہو گئی, کیونکہ گھنٹے بڑھتے چلے جا رہے تھے, بچہ نہیں مل رہا تھا. کئی دفعہ دیکھا بین الحرمین, دیکھا لوگ سو رہے ہیں, اعلان کروا لیے, کچھ ہر گیٹ پر چلے گئے. خدام نے بولا نہیں کوئی بچہ نظر نہیں آیا ہمیں, کوئی بچہ. اب پورا کاروان جو ہے وہ کاروان کے سالار اور جو لوگ عربی سب بچے کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں, بچہ نہیں مل رہا. میں حرم امام حسین میں زری کے پاس گیا, میں نے کہا مولا یہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں بچہ کہاں ہے, میں نہیں جانتا, آپ جانتے ہیں, اور کہاں جا سکتا ہے بچہ آپ کی حکومت سے باہر, آپ کے اس سے باہر, بس ہے. تو آپ یقین کریں میں نے حرم کی وہ جگہ گیا کہ جہاں میں اتنے سال سے جا رہا ہوں میں نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ بچہ کھو گیا تھا, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی زیر زمین نیا کوریڈور بنایا, اوپر ڈھونڈا پورا نا, بچہ نہیں ملا. اچانک سے میں زری کے دوبارہ, کیونکہ کئی چکر لگائے, بندہ پتہ بھی لیکن بار بار جب پریشان ہوتا ہے تو بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا. جب میں دوبارہ چکر لگایا تو بالکل زری کے جو مین دروازہ ہے اس کے سامنے سے گزرا تو ایسا لگا کہ ہوا کا جھونکا آیا, اور اس جھونکے نے یہ بولا کہ تمہارے بچے کو کھوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ کچھ گھنٹے. کچھ گھنٹوں میں تم نے حرم کا کونا کونا ڈھونڈ لیا, کچھ گھنٹے. ہمارا بچہ 1150 سال سے نہیں آیا, تم نے تھوڑی دیر ڈھونڈا اس کو, تم نے 1 گھنٹہ ڈھونڈا اپنی زندگی کے اندر. آپ یقین کریں میں گر گیا, میں ٹوٹ گیا. میں جو اتنا دعوے دار الاجل الاجل یا امام زمان, میں ٹوٹ گیا. میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے بولا میں ہار گیا, میں کمزور ہوں, میرے دعوے ٹھیک نہیں ہیں. یہ ایک پیغام تھا جو مجھے امام نے دیا کہ آسان نہیں ہے. اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تمہاری ہر وقت نگاہ منتظر رہے. تم نے کبھی کوفہ میں ڈھونڈا؟ تم نے کبھی حرم امام علی میں ڈھونڈا؟ تم نے میرے حرم میں ڈھونڈا کبھی اس کو؟ تو تم پھر کس کا انتظار کر رہے ہو جب تمہاری آنکھوں میں چشمے انتظار ہی نہیں؟ ابھی آپ نے مجھے بلایا ہو اور نماز ہو چکی ہو, اور جیسے مولانا صاحب اگر تھوڑی دیر میں آئیں تو اب آپ کی نگاہیں کیا ہیں؟ دروازے پر ہیں نا, تھوڑی تھوڑی دیر بعد کب آئیں گے. وقت وردا گھڑی دیکھنا شروع ہو گئی, اضطراب پیدا ہو گیا بدن کے اندر, یار 10 منٹ ہو گئے, 5 منٹ ہو گئے, مولانا صاحب نہیں آ کے دے رہے, کہاں رہ گئے ہیں؟ ٹریفک میں پھنس گئے ہیں, کہاں رہ گئے ہیں؟ کتنا اضطراب ہو جاتا ہے. 1140 سال, کچھ مہینے, کچھ گھنٹے اور سیکنڈ کی سوئی بڑھتی چلی جا رہی ہے. کتنا میں مضطرب ہوا ہوں, کتنا میں اضطراب ہوا ہوں. تو آئیں ہم کوشش کریں اس شب قدر میں اپنے وقت کے امام کو ڈھونڈیں. ملائکہ نازل ہو رہے ہیں, امام کے بغیر شب قدر مکمل نہیں ہے. تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو لوگ بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما.
بہت سارے لوگ مریض ہیں، اس موسم کی وجہ سے بھی، گرمی کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ ICU کے اندر ہیں، اور بھی بہت سارے، ایک دوست ہیں میرے، ان کی والدہ جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکل حالت کے اندر ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے صحت کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ پروردگار ان سب کو، اور جو لوگ یہاں حاضرین ہیں ان کے بھی سب، جو بھی لوگ رشتہ دار، دوست احباب مریض ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار امت مسلمہ جہاں جہاں مسلمان ہیں، فلسطین میں، افغانستان میں، عراق میں، یمن میں، سیریا کے اندر، خود افغانستان، پاکستان، جہاں بھی ہیں، پروردگار ان مسلمانوں کی مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام کو نیست اور نابود فرما، امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، تکفیریت داعش کو نیست و نابود فرما، پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ پاکستان کے دشمن چاہے وہ داخلی ہوں چاہے وہ خارجی ہوں، پروردگار ان کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اس ماہ رمضان کی برکتوں سے رحمت باران کو ہم پر نازل فرما۔ پروردگار اس مشکل، اس وبا کو، مشکلات جو بیماریاں ہیں، پروردگار اپنے لطف اور کرم سے اس ماہ مبارک میں ہم سے دور فرما۔ پروردگار رحمتوں کے مہینوں کے اندر ہمیں اپنا صحیح عبد اور مطیع بننے کی توفیق عطا فرما۔ آنے والی شب قدروں میں ہمیں شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اور سورہ توحید پڑھ کر 3 دفعہ تمام مومنین مومنات اور تمام مرحومین کو، اور خاص طور پر اپنے مرحومین کو، جو لوگ یہاں پر پچھلے سال تھے اور ابھی نہیں ہیں، اس مسجد کے بانیوں میں سے تمام شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے اسلام، شہدائے انقلاب اور استاد سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایجوکیشنل سوسائٹی بچوں اور بڑوں کے لیے پر مبنی مختلف نئے تربیتی انداز کے اور تفریحی مقامات، جس میں خرافات اور دور حال، بچوں کی تربیت، اخلاقی معیارات، آنے والے مسائل اور ان کا حل کو اندرونی اور خارجی اور اس طرح کے مختلف طرز اور خوبصورتی کے، اس کے علاوہ فکری درس فوراً بعد زیارت امامی تیار بھی پابندی کے ہیں، تاکہ نئی نسل بلکہ فکری سطح کو آج ہی www.almes.com کرنا چاہتا ہے، اور روایت کی روشنی میں بھی ایک انسان کو رزق حلال کمانے کے لیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے، لیکن یہاں ایک ضرورت جو ہم پوری کرتے ہیں وہ زیادہ تر ہماری ضروریات مادی ہیں، ہماری ظاہری ضرورت ہے، ہمارے بدن کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں لباس چاہیے تو ہم ایک ایسی دکان پر جاتے ہیں جہاں سے لباس تہیا ہو سکتا ہے، لباس آمادہ ہو سکتا ہے۔ کھانا، بھوک لگی ہے، انسان کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے، ریسٹورنٹ میں جاتا ہے جہاں سے انسان کھانا اپنا تہیا کر سکتا ہے۔ تو انسان اپنی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا ہے۔ وہیں پر پروردگار نے انسان کو ایسا خلق کیا ہے کہ اس کے بدن کے ساتھ ایک اور چیز اٹیچ کی ہے، وہ ہے روح انسان کی۔ اس روح کی بھی ضروریات ہیں، اس روح کو بھی ضروریات کو انسان کو پورا کرنا ہے۔ اب اس کے لیے اسے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا چیز اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، وہ ظاہر ہے کیونکہ روح پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور اس روح کے لیے خوراک کیا ہے، اس روح کے لیے غذا کیا ہے، اس روح کا لباس کیا ہے، تو اس کے لیے انسان کو رجوع کرنا پڑتا ہے ان سے کہ جو اس علم کو جانتے ہیں یا جو اپنی روحوں کو کمال تک پہنچا چکے ہیں۔ تو قرآن سب سے زیادہ بہترین ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی ہر ضروریت کو پورا کرتا ہے، کیونکہ خود قرآن کے اندر پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ہر خشک اور تر کو قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔
اب انسان کی روح کی کیا ضرورت ہے، انسان کی روح کو کیا چاہیے، اس کے لیے پروردگار نے اس ماہ مبارک کو، ماہ تربیت کو ہمارے درمیان میں رکھا ہے کہ انسان اپنی بدن کی ضروریات کو تو ہر وقت پورا کرتا ہے۔ معصومین سے رجوع کریں تو معصومین نے بھی 3 جو طاقتیں ہیں ہماری، ان کو جو ہے وہ بیان کیا۔ ان کے لیے وہ بھی مشکل نہیں تھا، وہ اس کو بھی ایک رات کو بیان کرتے، لیکن انسان کو بہانہ دیا کہ شاید اس بہانے سے انسان کچھ راتوں میں آ کر پروردگار کی عبادت کرے، کچھ بہانے سے آ کر بیٹھ جائے۔ اور میں بیان پڑھا تھا آیت اللہ خامنائی کا، کہتے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی شب قدر کی راتوں کو غنیمت شمارے، یعنی ان کے لمحوں کو، حتیٰ جیسے ہی شب شروع ہو گئی ہے، ہم کیا انتظار کرتے ہیں کہ ہو اب شب ہوگی، افطاری ہوگی، مسجد میں کب پروگرام شروع ہوگا؟ جی 11 بجے شروع ہوگا۔ اب 11 بجے شاید ہم سمجھتے ہیں کہ 11 بجے شب قدر ہماری شروع ہے، جبکہ جیسے ہی مغرب ہو گئی شب قدر شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ نے ضروری نہیں ہے کہ آپ سب بہت اچھا ہے کہ انسان مسجد میں آئے اور جمع ہو کر عبادت کرے، دعا پڑھے، لیکن اپنی توجہ کو اس لمحے سے ہر وقت آن کر لے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ نماز سے اٹھ کے جائیں گے تو فوراً آپ سب سے پہلے کیا کام کریں گے؟ اپنے موبائل کو سائلنٹ سے ہٹائیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کسی نے کال کرنی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز مجھ سے مس نہ ہو، کوئی اگر مجھے کال کرے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، ہمیں اپنے آپ کو آن کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ آف ہوئے ہوئے ہیں، ہم لوگ سائلنٹ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ پروردگار کی رحمتیں کس طرح نازل ہو رہی ہیں۔ ہمیں خود اپنے سگنلز کو اچھا کرنا پڑے گا۔ ہم بالکل اس ڈیوائس کی طرح ہیں، ہم بالکل، مشین جو ہے وہ انسان نے بنائی، لیکن شاید کیونکہ زندگی کے اندر انسان غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی بدن کے علاوہ بھی کوئی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ پروردگار ماہ رمضان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ پروردگار ماہ رمضان میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ پروردگار ماہ رمضان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر خدا رمضان میں تبدیل ہو جائے تو اس کا مطلب خدا کی ذات میں چینج آ گیا ہے، تغیر، جبکہ خدا کی ذات میں تبدیلی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں اتنی زیادہ رحمتیں اور مغفرتیں اور برکتیں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ہم عام دنوں کے اندر متوجہ نہیں ہیں اپنے رب کی طرف۔ اس ماہ رمضان کے اندر یہ خود لطف الہی ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کروا لیتا ہے۔ کس سے؟ کہ تم صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہو، یعنی اپنے بدن کی ضرورت کو ظاہراً تھوڑا کم کرو تو تمہیں خود بخود اپنی روح کی ضرورت پتہ چل جائے گی۔ اور یہی لطف الہی کہ پروردگار ہمیں اس مہینے میں جب بلا رہا ہے تو بھوک اور پیاس کے ساتھ بلا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان ہو سکتا ہے کسی ظاہری دعوت میں جائے، بولے قبلہ کم کھائیے گا، ذرا کھانا کم ہے، مہمان زیادہ ہیں، تو یہاں تو نظر آتا ہے کہ کھانا کم ہے، لیکن خدا کے یہاں تو رزق اور نعمتیں کم نہیں ہیں۔ تو پھر خدا یہ کیسا میزبان ہے کہ بھوک اور پیاس سے دعوت کر رہا ہے؟ تو یقیناً خدا بھوک اور پیاس سے اس لیے دعوت نہیں کرتا کہ خدا کے یہاں نعمتیں کم ہیں، رزق کم ہے، نہیں، خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم رحیم وبئی نستعین وخیر من الناصرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ تعالیٰ فی کتاب الحکیم والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ درود بھیجے محمد والے سب سے پہلے پروردگار کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ماہ مبارک کے ان ایام میں ہمیں توفیق دی کہ ہم پھر سے اس کی بندگی اور عبودیت کر سکیں۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، پروردگار نے اسے بنایا ہے، ایسا خلق کیا ہے کہ اس کی بہت ساری ضروریات ہیں، اور وہ اپنی ضروریات کی تامین کے لیے، اس کی کوشش کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ آپ کو آج پوری دنیا کے اندر جو انسان نظر آ رہا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جو اپنی ضرورت کے لیے کئی کیا کیا محنتیں کرتا ہے، کہاں سے کیا کیا کام کرتا ہے، اور سب کی سب ساری چیزیں کس لیے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات کو پوری کریں، دوسری نعمتوں کی طرف متوجہ ہوں، اور وہ ہے ہماری روح کی غذا۔
یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ روح کے لیے پروردگار نے اس ماہ رمضان میں مختلف دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں. دن میں آپ کو بھوک اور پیاس کے ساتھ، شام کو آپ کو دعاؤں کے ساتھ، دعا افتتاح کے ساتھ، دعا ابو حمزہ عثمالی کے ساتھ، دعا سحر کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، یعنی اس طرح آپ کو دسترخوان دے رہا ہے کہ آپ اپنی روح کو جو ہے وہ تامین کر سکیں، روح کو اپنی غذا دے سکیں. اور جو شخص اپنی اس روح کو بلند کر پایا اس مہینے میں، وہی شخص کمال تک پہنچتا ہے. روح کی پرواز بہت زیادہ مہم ہے، کیونکہ انسان عام زندگی کے اندر غافل ہے، بھول گیا ہے. اب انہی ایام کے اندر جہاں پروردگار نے خود ماہ رمضان کے روزوں کو واجب کیا، اس کی شب و سحر کو ہمارے لیے پربرکت قرار دیا، 10 دن رحمت کے، 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے، 10 دن جہنم سے نجات کے، یعنی اور پھر اس کے بعد ایام ہیں. پھر اس کے بعد سب سے زیادہ مہم جو کہ کل کی شب یقیناً ہمارے لیے ہوگی، شب قدر. شب قدر کی جو تاخراتیں ہمارے ساتھ شامل ہیں. کیوں پروردگار نے ان ساری چیزوں کو اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے؟ خدا چاہتا ہے کہ بہانے سے اپنے بندے کو اپنے پاس بلائے. خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ایک دن ایک رات کا تعین کر دیتا کہ یہ شب قدر ہے. یہ نہیں کہا کہ شب قدر جو ہے وہ ہم نے ماہ رمضان کے اندر قرار دی ہے. اب کون سی رات شب قدر ہے تو پھر ظاہر ہے ہمیں اس کے لیے روایات کا سہارا لینا پڑتا ہے.